السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ جے پی ایم سی این آئی سی وی ڈی تین سروسز اسپتال اور سول اسپتال کراچی کی قانونی اور لاقانونیت پر مبنی سرگرمیوں پر مشتمل ہے۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ جو احباب ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور سرکاری و نجی شعبہ صحت میں جاری مریضوں اور ہسپتال کے طبی اور نیم طبی عملے کے ساتھ ہونے والے ظلم اور ناانصافیوں سے باخبر رہنا چاہتے ہوں تو چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنے کے علاوہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور فرمائیں۔ جنا پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر جیسے مثالی ادارے کو تعمیر و ترقی دینے کے نام پر وہاں جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، اس کھیل کے پس منظر میں پروفیسر طارق محمود ہیں، جو تاحیات ڈپارٹمنٹ آف ریڈیشن آنکالوجی کے بادشاہ بن چکے ہیں اور موجودہ حکومت سندھ کے محکمہ صحت سندھ میں جس طرح وفاقی محکمہ صحت کے سابق ملازم ڈاکٹر نویس قمر حکومت سندھ کی آنکھوں کا چاند تارہ ہیں، ان کے بعد جے پی ایم سی ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ کے سابق پروفیسر طارق محمود وہ دوسری وفاقی محکمہ صحت کی شخصیت ہیں جنہیں موجودہ حکومت سندھ نے اپنے سیاسی ایجنڈے کے مطابق پورا پانے کے بعد ان کے سر پر بھی باقاعدہ دست شفقت رکھ دیا ہے۔ اس کا ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے عہد اقتدار میں حکومتی جماعت کی ذیلی تنظیم پیپلز ڈاکٹرز فورم جو اس وقت قائم کی گئی تھی، آج تک اس تنظیم میں کوئی ایسی شخصیت پیدا نہیں ہوئی یا نہ ہونے دی گئی جسے حکومتی جماعت اپنے سیاسی ایجنڈے کو پورا کرنے کے لائق سمجھتی ہو۔ پروفیسر طارق محمود جو بذوم خود اپنے آپ کو اصول پسند ظاہر کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر وہ ایسا دکھائی نہیں دیتے ہیں، جس کی ایک واضح مثال جے پی ایم سی کا وہ ریڈیالوجی کا ڈپارٹمنٹ ہے جس کی بنا پر آج وہ تاحیات بادشاہ بنے ہیں، اور حکومت سندھ کی آشیرداد سے وہ ریڈیالوجی کا ڈپارٹمنٹ بھی اپنے ہمراہ لے گئے ہیں، جس کا نہ تو انہیں کوئی قانونی اور اخلاقی حق تھا۔ قاعدے اور قانون کے مطابق آج جو ان کی پیش رو پروفیسر شائستہ شوکت ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ کی سربراہ ہیں، لہٰذا یہ ڈپارٹمنٹ ان کے ہی کنٹرول میں ہونا چاہیے تھا، جبکہ جس ڈپارٹمنٹ کے وہ خود تاحیات بادشاہ نامزد ہوئے ہیں، اس ادارے کی باقاعدہ قانونی حیثیت کا نہ صرف تعین ہونا باقی ہے، اسے محض انتظامی حکم کے تحت باقاعدہ سرکاری قانونی ادارہ قانون کے مطابق قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ جس طرح سے حکومت سندھ نے این آئی سی وی ڈی کی سابقہ وفاقی حیثیت کو برقرار رکھتے ہوئے 18ویں آئینی ترمیم کے بعد اسی عمارت میں ایک الگ ادارہ ایس آئی سی وی ڈی قائم کر کے اس کی سندھ اسمبلی سے باقاعدہ ایکٹ کے تحت منظوری حاصل کی ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع پر آئندہ مزید تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ ناظرین کرام، سندھ سروسز اسپتال کراچی میں لاقانونیت اور کرپشن کا سرکس جاری ہے۔ وہاں کورونا ملازمین جو خلاف قانون ملازم وہاب اللہ یوسفانی کی لوٹ مار کی بنا پر مہینوں سے یہ ملازمین تنخواہوں سے محروم ہیں، ان کی داد رسی کے لیے آج ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن سندھ کے صدر ڈاکٹر محبوب نوناری کی ان سے ملاقات
اور آج بدھ کے روز صوبائی محکمہ صحت کے ارباب اختیار سے ملاقات کر کے ان کی تنخواہوں کی ادائیگی کی یقین دہانی ان بے بس ملازمین کے لیے یقیناً ایک مثبت اور دردمندانہ کوشش ہے، لیکن یہ حقیقت بھی اپنی جگہ ناقابل تردید ہے کہ ان غریبوں کی تنخواہ کی ادائیگی میں کنگ کرپشن وہاب اللہ یوسفانی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اور آج جس طرح سے منگل کے روز معمر ہسپتال کے سینئر کلرک محمد اقبال جو 4 ماہ سے ری ایمبرس بلز سے اپنے محروم ہیں، ایل ڈی این کے اوپر ان کی خبر وائرل ہوتے ہی سینئر میڈیکل آفیسر ڈاکٹر سکندر اقبال نے ایک درست شکایت پر یہ خیال کیے بغیر باریش امراض قلب کے مریض ملازم کو اپنے دفتر میں بلا کر ڈاٹ ڈبٹ کا جو شرمناک عمل کیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ تم ایل ڈی این سے رابطے میں ہو، تو میرا موصوف اعلیٰ ڈاکٹر سکندر اقبال سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ خود ایل ڈی این سے رابطے میں نہیں ہیں؟ اگر آپ یوسفانی کی لاقانونیت کو قانون اور حکم سمجھتے ہیں تو یہ آپ کی پیشہ وارانہ کمزوری اور از خود ایک لاقانونیت ہے، جبکہ تازہ ترین اطلاع کے مطابق بتہ نہ دینے پر خالی کرائے گئے ہسپتال کے سرکاری کوارٹرز کی بندرباٹ بھی شروع ہو چکی ہے اور کچھ ملازمین کو اس شرط پر کوارٹرز الاٹ کیے جا رہے ہیں کہ وہ ملازمین اپنی سرکاری ڈیوٹی کے علاوہ الاٹمنٹ دینے والے افسروں کی ذاتی ڈیوٹی بھی ان کے گھروں پر سر انجام دیں گے، جبکہ انہی افسران نے ہسپتال کے سرکاری دھوبی گھاٹ کو بھی اپنی جاگیر بنا رکھا ہے اور شاہد دھوبی کو سرکاری ڈیوٹی سے ہی استثنا دے دیا ہے۔ لیکن یہ شاہد دھوبی رات کی تاریکی میں شہر کے 5 اسٹار ہوٹلز کے کپڑے سرکاری سوڈے سرب اور کیمیکل سمیت بجلی پانی میں دھڑلے سے دھو رہا ہے، اس کا بینیفیشری کون ہے؟ نئے دلہا بروہی اور دلہن یوسفانی کا ابھی ہنی مون کا پیریڈ ہے، ابھی تو ایک ملازم کے باڑے کے دودھ پر خوب گزر بسر ہو رہی ہے، بالآخر اس ہنی مون کا انجام طلاق یا خلا پر ہونا ہے، اس وقت کا انتظار کیجئے۔ ایل ڈی این دھوبی برادران کے غیر متعلقہ کوارٹر کو خالی نہ کرانے کے معاملے کو اپنی قانونی کمیٹی کے سپرد کر چکا ہے اور ہسپتال میں جاری لاقانونیت کے خاتمے تک قانون شکنوں کا تعاقب انشاءاللہ ہماری تحقیقاتی کمیٹی اور قانونی کمیٹی جاری رکھے گی۔ ہسپتال کے متاثرہ مریض بھی ایل ڈی این سے اپنی شکایات اور مسائل کے لیے ہمہ وقت واٹس اپ نمبر 0300217855 پر ٹھوس ثبوت کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کی خصوصی رپورٹ کے آخری حصے میں سول اسپتال کراچی کے خلاف قانون ایم ایس ڈاکٹر خالد بخاری کلینک والے نے اپنے ہی حکم پر عمل درآمد کرانے میں ناکام رہے۔ پہلے آپ ہماری اسکرین پر ان کے حکم نامے کا نوٹس کا عکس ملاحظہ فرمائیں، جس پر بار کوڈ بھی لگا ہوا ہے۔ ناظرین، یہ حکم نامہ پیرامیڈیکل داخلے میں طالبہ کے ساتھ ہراسگی کے سنگین واقعے کی تحقیقات کے لیے 8 جنوری کو جاری ہوا اور 14 جنوری تک مذکورہ واقعے کی محکمہ جاتی رپورٹ سیکریٹریٹ صحت کو نہیں بھجوائی گئی ہے، جبکہ اس حکم نامے میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ 3 روز میں تحقیقات مکمل کی جائے۔ اس سے خلاف قانون مذکورہ ایم ایس کی احساس ذمہ داری، غفلت اور اہلیت کا اندازہ آپ خود بخوبی لگا سکتے ہیں۔ پھر اس پر بھی گزشتہ روز آراگ آڈیٹوریم میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول زرداری سے ان کا مصافحہ ویڈیو ملاحظہ فرمائے۔ یہ کیا قیامت کی نشانی نہیں ہے کہ اس سے پہلے ڈاکٹر خالد کی سرکاری ملازمت میں
ایم کے بانی قائد الطاف حسین بھائی اور مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد ان کے لیڈر تھے۔ اور اب ہم کچھ نہیں کہہ رہے، فیصلہ آپ کا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مرد آباد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔